کو انصاف ملے اور ان کو بھی انصاف ملے، کیونکہ ان کا نہ کوئی قصور تھا، صرف وہ احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا، اور ابھی بھی کیا قصور ہے؟ ان کو جس طرح لے کے پھر رہے ہیں، وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے۔ مجرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجرم نہیں تھی، یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن، پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے اور بھائی بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے۔ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال کس نے دی ہوئی ہے؟ 15 اکتوبر کو احتجاجی کال دی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی میری ملاقات اور ایک معالج ڈاکٹر کی ملاقات۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم مجھے ملوا دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ وہاں تو اکیلے نہیں ملنا تھا، نہ میں کوئی پیغام لے کے جا سکتی، صرف ایک رشتے میرا بھائی ہے۔ آپ یقین کریں جب سے ملاقات بند ہے اتنی پریشانی ہے، کیونکہ آپ ہر قسم کا، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہر قسم کا وہم اور خیال آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس چل رہی ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ پتہ نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتہ کہ کیا کہا جا رہا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ زیادتی اور ظلم ہو رہے، اور کل ہم اسی کے لیے عدالت میں گئے تھے۔ اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہاں جائیں گے؟ اب لوگ احتجاج، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں احتجاج ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ احتجاج کوئی جرم ہے، ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے احتجاج ہوتے ہیں۔ ہمارے ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو مار دھاڑ، آنسو گیس، ڈنڈے، مجھے بتائیں یہ کیا ملک ہے؟ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ بھی باہر نہیں آتی اور عمران خان صاحب بھی باہر نہیں ہیں تو جو 15 اکتوبر کو آپ کا دھرنا یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، آپ قیادت کریں گی؟ جائیں گے ڈی چوک؟ قیادت تو نہیں، شامل ہوں گے ضرور، اور سب شامل ہوں گے، ہاں ہم شامل ہوں گے، ہمارا جو خاندان بچا ہوا ہے وہ بھی آئے گا، جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں تو، لیکن شامل ہوئیں گے۔ لیکن مجھے قیادت تو ظاہر ہے قیادت موجود ہے، پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے، قیادت کی ضرورت ہے۔ لیکن نورین صاحبہ قیادت تو موجود ہے، کارکن آتے ہیں قیادت غائب ہو جاتی ہے اینڈ ٹائم پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایم این ایز کی کیا پریشانی تھی کہ ایم این ایز کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، پھر ان کے سودے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور ایک ایک ایم این اے ایک ایک ارب میں بک رہا ہے، سن رہے ہم۔ مار کارکن کھاتے ہیں، مار کارکن کھاتے ہیں اور قیادت۔ رانا پور صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے پتہ آئیں گے۔ اچھا میم، کل جو ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد جو قیادت کا فیصلہ ہے، قیادت کے پھر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اعتماد ہے، خان صاحب نے ان کو قیادت دی ہوئی ہے، لیکن جو ورکر ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، وہ مختلف سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ سوال آپ کے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر قسم کے لوگ وہ ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں۔ یقیناً میرا نہیں خیال قیادت مخلص نہیں ہے، یقیناً مخلص ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، بات کو فالو کریے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا سارا خاندان جو ہے وہ جیلوں میں، ایف آئی آرز میں ہے، لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے، وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ وہ تو وہاں پہ وہ بڑا کے پی کے میں جو مسئلہ تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا بڑی اچھی طرح کر رہے تھے کل، مجھے نہیں پتا، ویسے میں نے ٹی وی پورا دیکھا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے مخلص کا۔ لیکن آپ اس سوال آج کی ضمانت کے حساب سے نہیں کر رہے نا، پلیز آپ نے میں سیاست نہیں ہوں، لیکن میں جو سمجھتی ہوں، میری اپنی چھوٹی سمجھ ہے نا، میں اتنی بڑی سیاست دان ہے۔ آپ عمران خان کی بہن ہے، عمران خان کی جان کو خطرات کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی بتاتی رہتی ہیں، تو آپ تک یہ اطلاعات کون پہنچاتا ہے؟ ہمیں بھی لوگ ایسی بتاتے رہتے ہیں۔ نہیں، آپ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے، دوسری طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے؟ مجھے تو خان صاحب سے انفارمیشن تو نہیں آئی، مجھے نہیں آئی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے نا؟ ان کی جان کو تو خطرہ آپ نے دیکھا تھا، خطرہ ہے ان کو، ان کا ہیلی کاپٹر ان کو گولیاں ماری، ان کے گھر میں گھسے۔ آپ مجھے بتائیں کس کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی ایک انسان کو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان ان سب کے آگے جو دیوار بن کے کھڑا ہے نا، یہ سب بندر بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ بانٹا ہوا ہے، انہوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ خان صاحب اکیلے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہے ہیں یا عوام کا سوچ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی، ان کو عوام کی فکر بھی ہے۔ یہ بڑی بڑی شاہانہ، اب جس طرح اسلام آباد سج رہے، یہ پاکستان کے حالات ہیں، پھول لگائے جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے شنگھائی بن جائے گا پاکستان؟ نہیں بنے گا۔ یہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں، جو ظلم اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں، آپ سوچیں جو لوگ اس دن پکڑے ان کو، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بچے ہیں چھوٹی عمروں کے، ان کو چھوڑنا چاہیے، بچوں کو چھوڑنا چاہیے، جو قیدی سال سے پکڑے ان کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ان کی آہیں، اور یقین کریں میں تو کبھی بدوا کسی کو نہیں دیتی، جو پکڑے ہوئے ہیں نا ان کے گھر والوں کی
उनके जो अंदर बैठे हैं बेकसूर लोग, उनकी इनको सब्र पड़ रहा है कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा, इनका कोई काम ठीक नहीं चल रहा, आप लोग देख रहे हैं। क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाज नहीं होते थे? देखिए, मुझे पीटीआई की हुकूमत इस वक्त मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं देखिए कोई सियासी वो नहीं कर रही, मैं तो इस वक्त अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ, मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहनें बग़ैर वजह के अंदर हैं, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसकी साथ के जो अंदर हैं। मेरा दिल है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मेरी बहन है, मेरा बेटा है और जो बाकी बच्चे हैं। और इमरान खान के साथ तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं, उनके साथ तो जुल्म हो रहा है क्योंकि ये सब उनके कद के बराबर पहुंच ही नहीं सकते और ये उसमें चाहते हैं कि जैसे ये हैं सारे मिल के बैठे इस वक्त। आप देखें वो जो खिचड़ी पकी हुई है, जो ये सियासत है, जो खिचड़ी पकी हुई है, वहाँ बैठ जाते हैं इकट्ठे, फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर गंदी बातें करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन सी सियासत है?